بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثمامہ بن مسال کے پاس تشریف لے آئے، جب کہ بر وقت صبح شام ان کے کھانے پینے کی تمام ضروریات کو پورا کیا جا رہا تھا۔ پھر آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ سے اچھے سلوک کی امید ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو اس کی قدر پہچانتا ہے، اور اگر میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ برحق ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کے آدمیوں کو قتل کیا اور میں اس کا مستحق قرار پا چکا ہوں۔ اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو بتائیے، جو چاہیں آپ، میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مزید کچھ نہیں کہا اور اس کو اسی انداز میں چھوڑ کر چلے گئے۔ البتہ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لائے، پھر وہی سوال دہرایا، ثمامہ، تم کو ہماری طرف سے کس قسم کے برتاؤ کی امید ہے؟ اس نے پھر پہلے کی طرح وہی جواب دیا، اور اگر آپ میرے اوپر احسان کریں تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، اور اگر مجھے قتل کرا دینے کا آپ حکم دے دیں تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو فرمائیے آپ کا مطلوبہ مال میں آپ کو دینے کا پابند ہوں گا۔ اس سوال اور جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو رہا کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اس کی زنجیریں کھول دی گئی۔ رہائی پا کر ثمامہ مسجد سے نکلا، مدینہ طیبہ کے باہر بقیع کے قریب ایک واقع کھجوروں کے باغ میں وہ گیا، اور وہاں پر ایک کنواں تھا۔ اپنی سواری کو اس کنویں کے پاس بٹھا کر اس پانی سے خوب اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے چل کر مسجد نبوی میں واپس آیا، اور اس نے مسجد نبوی میں واپس آ کر ایک مجلس کے قریب پہنچ کر بلند آواز کے ساتھ، سب صحابہ اکرام موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، وہ پاک صاف ہو کر، پاک صاف انداز میں، صاف ستھرا ہو کر، ایک انداز کے ساتھ، ایک شان کے ساتھ، ایک مقام کے ساتھ، ایک حیثیت کے ساتھ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلند آواز سے اس نے ایمان کو، ایمان کے کلمے کو، ایمان کے اس پیغام کو، ایمان کے اس نام کو، ایمان کی اس شان کو صحابہ اکرام کے سامنے بلند آواز سے اسے کہہ کر وہ ایمان میں داخل ہو گیا، وہ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوا، وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے میرے ساتھ ایک حسن سلوک والا معاملہ کیا، میں تو قاتل تھا، میں تو ظالم تھا، میں تو جابر تھا، میں نے آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ اس انداز سے، اس کام سے، ان معاملات سے، ہر ایک طریقے سے میں غلط تھا، لیکن آپ کے حسن سلوک نے، آپ کے ایک بہتر معیار اخلاق نے اس انداز پر مجھے پہنچایا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کر، آپ پر ایمان لا کر، میں آپ کے ساتھ، آپ کی جماعت کے ساتھ زندگی کیا آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہنے کا اعلان کرتا ہوں۔